اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر دوبارہ یہ آیت آئی ہے، اس سے پیچھے بھی آئی تھی اور یہاں پر بھی آئی ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس معاملے کے اندر بھی کہ ایک بندہ تمہاری جائیدادوں کو ہڑپ نہیں کرنا چاہتا، تمہارے مال کو ہڑپ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر تم اس کی مخالفت کیوں کر رہے؟ ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی بندہ تمہاری جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے یا تمہارا کوئی نقصان کر رہا ہے، تو یہ تو بات نہیں ہے، آپ سے کچھ مانگتا تو وہ ہے نہیں، تو اس کے باوجود آپ مخالفت کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اپنی چدراہٹ کو بچانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا دین بھی لے کے آتا ہے نا تو وہ ہمارے نیچے لگ کے رہ کے کام کرے تو پھر ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہماری سرداری سے اگر باہر نکلتا ہے نا تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر فرمایا کہ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تیرے ساتھ ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، اور حقیقت یہ ہے کہ تیری پیروی کرنے والے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر نعوذ باللہ حقیر لوگ ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ہم تیرے پیچھے چلیں۔ یعنی ایک طرف تیرے وہ بیٹھے ہوں گے کہ جو معاشرے کے اندر جن کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف تو ہمیں بٹھائے گا، ہم مال و دولت والے، سرداریوں والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ دین نہیں چاہتے۔ مطلب کیا تھا کہ دین صرف جو ہے نا یہ سرداروں کے لیے ہو تو پھر قبول کریں گے۔ یہ برابری ہم نہیں چاہتے کہ دین کے لیے جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ لوگ بیٹھے جو معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور تقریباً جو ہے نا آج بھی یہی چیز موجود ہے۔ کچھ نہیں سمجھا جاتا ان کو کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، واللہ دینی طبقوں کے اندر بھی ان کو جو ہے نا دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے اور ہیلے بہانے کر کے ان کو جو ہے نا معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں ہے، کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کا پتہ ہی کاٹ دیا جائے۔ اور یہ آج نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اپنی قوم کو کہا کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، میری اطاعت کرنی ہے۔ تو آگے سے جواب کیا ملا کہ تیرے ساتھ ہم ایمان لائیں، حالانکہ تیرے ساتھی کون ہیں؟ معاشرے کے سب سے کمزور ترین، حقیر ترین جو لوگ ہیں نا وہ تیرے ساتھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم تیرے ساتھ ایمان کیسے لائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو صورتحال کیا تھی؟ صورتحال بالکل یہی تھی کہ امیر ترین طبقہ جو ہے نا وہ اپنے مال کو، دولت کو، جائیداد کو بچا رہا ہے، اور غریب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ وہ قیصر کے دربار کے اندر جو ہے نا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو گئے تو اس نے بھی جب پوچھا نا کہ تمہارا نبی جو ہے اس کی دعوت کے اوپر زیادہ لوگ قبول کرنے والے دعوت کو کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ ہیں، وہ دعوت کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ یقین کر لو،
آج بھی اس دعوت کو جو قرآن کی دعوت ہے واللہ سب سے زیادہ جو قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ معاشرے کے اندر جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دولت والے اس کو قبول کر رہے ہیں، ورنہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی معاشرے کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ وہی رویہ جو ہے نا وہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت نبیوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ قال وما علمی، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما علمی، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، بما کانوا یعملون، اس چیز کے ساتھ کہ جو وہ کرتے رہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں اور معاشرے کے اندر ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، معاشرے کے اندر ان کی سنتا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان چیزوں سے کیا، میں تو یہ جاننا بھی نہیں چاہتا، مجھے اس کا علم بھی نہیں، جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا معاشرے کے اندر عام مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، مالی حیثیت کیا ہے، اس کی گفتار کردار کیا ہے۔ جو ظاہری طور پر اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں میرے تو سامنے وہی، مجھے اس سے ہٹ کر ان کے معاملات کے اندر کہ وہ معاشرے کے اندر ان کی بات کو کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ان کی بات کو کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ان کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے، مجھے ان چیزوں سے کیا، میں تو یہ چیزیں نہیں جاننا چاہتا۔ تو یہ چیز جو ہے نا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے جاننے کی۔ آج بھی کوشش کریں کہ اللہ کے دین کے قریب جو آنا چاہتا ہے اس کی مالی حیثیت کو نہ دیکھیں کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اگر کمزور ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے یا پسے پشت ڈال دیا جائے، اور اگر کوئی بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے تو اس کے جوتے چاٹے جائیں کہ آجو بھائی آجو بھائی آجو۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ مکہ کے سردار آنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک غریب صحابی بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر صرف کہا بھی کچھ نہیں، دل کے اندر یہ بات آئی کہ وہ بڑے بڑے سردار ہیں تو یہ غریب صحابی بیٹھا ہوا ہے، تو چلو یہ اٹھ کر ذرا چلا جائے تو وہ آ جائے تو میری محفل کے اندر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ہی نازل کر دی کہ یہ سوچا ہی کیوں ہے کہ وہ غریب اٹھ جائیں اور دوسرے امیر لوگ آ جائیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ غلط تو نہیں تھا نا، دعوت دینے کا ارادہ تھا، صرف اتنی بات سوچی ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے اتنے سردار جو ہے نا وہ غصے نہ ہو جائیں، یعنی سوچنے کی حد تک تھی نا۔ تو عبس وتولی کی شکل میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ جو تقوی پرہیزگاری اس بندے کے اندر ہے ان کے اندر تو ہے ہی نہیں۔ تو تقوی والے کو ہم نے دیکھنا کہ کس کے اندر تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ معاشرے کے اندر اس کا جو بھی مقام ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ مال اس کے پاس نہیں ہے تو نہ ہو، تقوی تو موجود ہے۔ تو یہ دعوت جو ہے نا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ مجھے ان کی ظاہری حیثیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کی ظاہری حیثیت کیا ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑنے والا کون ہے، ایمان لانے والا کون ہے، اصل چیز یہ ہے۔